فرنٹ یا 2.5 فرنٹ وار کہ انڈیا اور چائنا مل کے پاکستان پہ اٹیک کریں. چین انڈیا کے ساتھ تعلق ٹھیک کر کے پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے گا. انڈیا میں یہی تو بات ہے کہ کسی مرحلے پہ یہ جو سارا بن رہا ہے پلان تو یہ کنٹین کر کے آپس میں مل جائیں گے. ان کا راجناتھ کہتا ہے کہ ہاں ہم ٹیررزم کرتے ہیں, کورڈ آپریشنز کرتے ہیں. جب امریکہ میں انہوں نے کیا ہے, جب کینیڈا میں انہوں نے کیا, ہم نے امریکہ کینیڈا کو اپروچ کیا آج تک. اگر رشیا پہ اٹیک ہوتا ہے تو چائنا ابھی جنگوں میں تو نہیں الجھے گا. دیکھیں چائنا کی تو پالیسی ہے تائیوان کی کیس سے بڑا obvious ہے. اچھا, کہ وہ اس وقت جنگ اوائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کی پالیسی ٹھیک ہے. وہ تو پاکستان کو بھی کہتا ہے کہ کشمیر کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لو. تو وہ تو ٹائم پہ بلیو کرتا ہے, اس کی پالیسی ٹھیک ہے. اچھا, یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا پرووک نہیں ہو رہا ہے. پرووک نہیں ہو رہا ہے. نہیں, لیکن چائنا انڈیا کے بارے میں جو چائنا کی پالیسی ہے وہ تبدیل ہوگی. اس کے جو علاقے ہیں جن کو وہ نہیں مانتا انڈیا کا حصہ, چیئرمین ماؤ کی پالیسی رہی ہے نا. مجھے تو کوئی ڈراسٹک چینج نظر نہیں آ رہی. اچھا, یعنی اسٹل رہے گا. ہاں, لیکن وہ ہو بھی نا, لیکن ہمارے ساتھ چائنا کا ریلیشن شپ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. نہیں, لیکن انڈیا میں ڈسکس ہوتا ہے نا. وہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ٹو فرنٹ وار, یہ انڈیا کے ایک ہے نا ڈومین میں ڈسکس ہوتی ہے. 2 فرنٹ یا 2.5 فرنٹ وار کہ انڈیا اور چائنا مل کے پاکستان پہ اٹیک کریں. نہیں, دس از آؤٹ آف کوسچن ہے. نہیں, اور پاکستان کا جو سارا جو پاکستان کے پاس جو ہتھیار ہیں اور پاکستان کے پاس جو ویپنز آ رہے ہیں وہ چائنا سے. وہ چائنا کی اسٹرینتھ ہے. چائنا کی اسٹرینتھ ہماری اسٹرینتھ ہے. ہماری اسٹرینتھ چائنا کی. نہیں, تو یہ دو تبھی تو وہ پلان انڈیا کرتا ہے. انڈیا میں بات ہوتی ہے باقاعدہ 2.5 فرنٹ جنگ ہوگی تو یہ پاکستان اور انڈیا. پلان اس کو آپ وشفل تھنکنگ کہتے ہیں. اچھا, اس میں تو کوئی قطعان نہیں ہے. لیکن چائنا کیوں ایسا کرے گا؟ دیکھیں ہم ان کے ٹرسٹڈ اور ٹیسٹڈ الائز. نہیں, اگر چائنا کی ایران سے لڑائی تو ہو رہی ہے نا, سوری انڈیا سے لڑائی ہو رہی ہے نا, پورے بارڈر کھلا ہوا ہے نا, وہ فوجیں ڈنڈوں سے وہ جو بھی معاملات ہو, کئی ان کے نیگوسیشنز فیل ہو گئی ہیں. تو انڈیا میں یہی تو بات ہے کہ کسی مرحلے پہ یہ جو سارا بن رہا ہے پلان تو یہ کنٹین کر کے آپس میں مل جائیں گے. اور ادھر بنگلہ دیش میں بھی حسینہ واجد چلے پاکستان کے اگینسٹ ہے, لیکن وہ بھی بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بن گیا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ چین انڈیا کے ساتھ تعلق ٹھیک کر کے پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے گا؟ نہیں, میں یہی تو سوال ہے میرا کہ انڈیا یہ سوچ رہا ہے کہ پاکستان اور کنسپیریسی تھیوریز کو تو اب کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ ان کا وار پلان ہے نا. میں نے کہا یہ ان کی وشفل 2.5 فرنٹ 2 فرنٹ 3 فرنٹ یہ انڈیا میں پلاننگ ہے. وہ چائنا سے اپنا تعلک ٹھیک نہیں کر سکتے. اچھا, نہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بہتری؟ اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ اور انڈیا کے تعلقات بھی تو اوپر نیچے ہیں, اور ہر تھوڑے دنوں کے بعد امریکہ یہ کہتا ہے کہ جی ہماری سرزمین پہ انڈیا نے قتل کروایا ہے. اب یہ کیا چکر ہے امریکہ کا؟ ڈاکٹر صاحب میں جرامین ہوں, میں کوئی صاحبزادہ یعقوب علی خان نہیں. آپ مجھ سے پوری دنیا کی نہیں, مجھے یہ بتائیں نا, میں تو ایک سولجر آدمی ہوں. نہیں, یہ کوورٹ آپریشن میرے پاس ایک تاریخ ہے. نہیں, کوورٹ آپریشن جو ہے, کوورٹ آپریشن, اب یہ کوورٹ آپریشن جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا باہر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, امریکنز کے کہنے کے مطابق, اور انہوں نے موساد سے یہ سیکھا. جب وہ خود ان کا راجناتھ کہتا ہے کہ ہاں ہم ٹیررزم کرتے ہیں, کورڈ آپریشنز کرتے ہیں. جب امریکہ میں انہوں نے کیا ہے, جب کینیڈا میں انہوں نے کیا, ہم نے امریکہ کینیڈا کو اپروچ کیا آج تک؟ کیا ہو یہ ہمارا مشترکہ دشمن ہے؟ یہ آپ کے یہاں بھی یہی کرتا ہے, ہمارے یہاں بھی یہی کرتا ہے. امریکہ کتنا دوست ہے انڈیا کا؟ بھی ہمارا تو چلے ہیں, دو دوست نہیں رہا. آپ نے کہا کہ کیا امریکہ انڈیا کے تعلقات بالکل ٹھیک ہیں, جو وہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے بندے یہاں پہ مارے جا رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ تو بظاہر ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ان کو ساری سپورٹ دے رہے ہیں, بظاہر ٹھیک ہے. اچھا, ہمارے ساتھ تو. لیکن انڈیا میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ڈبل گیم ہو رہا ہے. انڈیا میں ایک تاثر ہے یہ کہ انڈیا پتہ نہیں امریکہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں. دیکھیں ملکوں کے درمیان دوستیاں جو ہے نا وہ میوچل انٹرسٹ کی ہوتی ہے, مشترکہ مفادات. وہاں کوئی لو افیئر تو نہیں ہوتا نا. امریکہ انڈیا کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہے گا یا نہیں اس مرحلے پہ؟ میرا خیال نہیں. انڈیا بھی تو ایمرج ہو رہا ہے نا. نہیں, میرا خیال نہیں ہے. اس کا کیا انٹرسٹ ہے انڈیا کٹ ٹو سائز کرنے میں؟ اچھا, لیکن کہ نہیں, انڈیا کی جیسے یوکرین پہ پالیسی گئی تو وہ تو اتنی پسند نہیں آئی نا امریکہ. نہیں, دیکھیں آپ ہمیشہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات اور دوسری میں تو تمام چیزیں پہ کنسنسس نہیں ہوتا. اچھا, دیکھا نا, مثلا ہمارے سعودی عرب ہمارا بھائی ہے, تو سعودی عرب کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہے, وہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہے, یو اے بھی کر رہا ہے. ہم تو یہ مطلب کہ ہمارے نقطہ سے تو کوئی اچھی بات نہیں, لیکن بھائی یار ملک کے اپنے اپنے
خود مختاری ہے, آزاد پالیسی ہے. آپ اپنے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ اس کا انٹرسٹ کیا ہے. یہ اگر اٹیک ہوا تو ایران کے ساتھ بھی تو بڑی تنظیمیں ہیں, اور پبلک جو پوری اسٹریٹ ہے, گلوبل ساؤتھ کہہ لیں یا آپ جنوبی افریقہ کہیں یا اس وقت حزب اللہ کہیں, باقی وہ ریئیکٹ کریں گے اور یہ بڑی جنگ ہو سکتی ہے. نیوکلیئر پہ اٹیک ہوا. ایران کا المیہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سرکٹ بھی ایران تھوڑا آئسولیٹڈ ہے, ایون اسلامی دنیا میں بھی. لیکن ایران نے جو ڈیفینسو حملہ کیا اس کو صرف افغانستان نے اوپنلی سپورٹ کیا, باقی تو کسی نے اس طرح کی گرمجوشی سپورٹ نہیں کیا, نہ یہ کہا کہ ہاں یہ ایران کا حق تھا, جواب ایک تھا. اس طرح کی بات تو اسلام دنیا میں بھی نہیں ہوئی. تو گروپس تو ہو سکتے ہیں کہ گروپس کتنے افیکٹو ہو سکتے ہیں. اوور آل تو ایران کو وہ پذیرائی یا وہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے جو کم از کم مسلمان ملکوں کی طرف سے ملنی چاہیے تھی. اور ایران پھر اگر یہ نیوکلیئر پہ اٹیک ہوا تو ایران پھر جواب دے گا؟ یہ اب ایران کی اپنی لیڈرشپ پہ منحصر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. کیونکہ نیوکلیئر پہ اگر اٹیک ہوا تو پھر وہ ہم اندازہ نہیں لگا پیچھے چلا جائے گا بہت زیادہ نیوکلیئر کا. اچھا, اس کا جو ہے یہ ریجنل وار تو بن چکی ہے جناب صاحب. بحر احمر کے اندر قزاق آ گئے, یہ ہو گیا, ہوتیز کھڑے ہو گئے. یہ دیکھیں وہ تو پوری دنیا میں لا اینڈ آرڈر سچویشن تو پوری دنیا میں ہے. وہ تو نیو یارک میں بھی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے چند منٹ کا تو تباہی مچ جاتی ہے. وہ تو ظاہر ہے, یہ تو ایسی چیزیں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ملک میں وزیر ہوتے ہیں. انڈیا میں آج کل کیا حالت ہے, منسٹر اغوا ہوتے ہیں, الگ بات ہے کہ اس کی زیادہ چیزیں سامنے نہیں آتی. اچھا, یہ کتنا ضروری ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ ڈائریکٹ اٹیک کرے؟ یہ ایک سوال ہے نا. اس وقت تو دیکھیں اتنا نہ سائبر تھا نہ کچھ تھا, ڈائریکٹ جہاز آئے حملہ کر کے چلے گئے. اسرائیل نے ماضی میں اسرائیل نے ان کے ایمبیسی پہ اٹیک نہیں کیا, تو ایمبیسی پہ اٹیک مین اٹیکس آن ایران. دیکھیں ایمبیسی تو اس ملک کا حصہ ہوتی ہے, تو جب آپ اس ملک کے ایمبیسی پہ اٹیک کرتے ہو, 2 جنرل مار ڈالتے ہیں باقی لوگوں کے علاوہ, تو یہ اٹیک نہیں اور کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اگر کرے گا تو کوورٹ نہیں کرے گا بلکہ کھل کے کرے گا؟ میرا اندازہ یہ. اچھا, یہ میسج دنیا کو دینا ضروری ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا کھیل گرم کیا گیا ہے شاید کسی بڑے آبجیکٹو کے لیے. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ایران, نیوکلیئر انسٹالیشن. اچھا, اس میں پھر غزہ کہاں جائے گا؟ فلسطینی حماس, غزہ تو وہ فرنٹ, دیکھیں حزب اللہ ادھر وہ فرنٹ گرم ہو رہا ہے. ایران کی لڑائی تو غزہ یا فلسطین کی وجہ سے نہیں ہوئی نا. میں نے کہا ایران نے تو ایک قسم کا ریونج لیا ہے اپنے ایمبیسی کا. اس کو ہم غزہ اور فلسطین سے مکس نہیں کرنا چاہیے. شاید غزہ اور فلسطین میں کوئی کوورٹ مدد دی ہو تو کوورٹ کا جواب تو کوورٹ ہوتا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن اسرائیل دے نہیں سکا کہ اس نے دمشق میں ایمبیسی پہ اٹیک کیوں کیا تھا, ایریل اٹیک. یہ بھی نہیں کہ کوئی جا کے سیبوٹاج ایکٹیویٹی کی ہو. اچھا, تو لیکن موساد کا نیکسس جو ہے, آپ نے موساد کو بھی اسٹڈی کیا, اور اب ظاہر ہے موساد کا ایک نام, یہ موساد جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حماس آ گئی, کہ حماس کے لوگ آ گئے, اٹھا کے لے گئے. یہ سارا یہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ ارینج لگ رہا ہے یا کیا اس کے پیچھے؟ حماس کو کرملین میں جہاز اترے ہیں, وہاں وائٹ ہاؤس میں جہاز اترے ہیں, سی آئی اور کے جی بی کو پتہ نہیں چلا. یہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ بس انٹیلیجنس ایجنسی ہر چیز کا علاج اور مداوا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیاں بہت فیلورز کر جاتی ہیں. اچھا, ہو جاتی ہے ان سے بہت ساری. دیکھیں پرفیکشن تو کہیں بھی نہیں اتنی 100%. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.